روزہ کس کو کہتے ہیں؟ روزے کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ صبح صادق سے غروب آفتاب تک، صبح صادق سے غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے سے، پینے سے اور جماع سے روکنا، عبادت کی غرض سے۔ کس کی غرض سے؟ عبادت کی غرض سے یہ ہے روزہ۔ اگر کوئی آدمی صبح سے شام تک اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا کر رکھا ہے، یا جماع کا اس کو کسی قسم کا کوئی موقع نہیں ملا، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جناب میرا روزہ ہے، تو یہ روزہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اندر عبادت کی نیت نہیں۔ عبادت کی نیت کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ پھر اسی طریقے سے رمضان مبارک کے مہینے میں ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ایک روزے کا نیت کیا اور یہ ایک روزے کا نیت پوری رمضان کے مہینے کے لیے کافی نہیں۔ رمضان کے ہر دن کے لیے، ہر روزے کے لیے نئے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ رمضان کے جو 30 دن ہے یا 29 دن ہے، ہر دن کے لیے نیا نیت کا ہونا ضروری ہے۔ اور یہ کہ اگر کوئی انسان رات کو نیت کر لیتا ہے تو اچھی بات ہے، اگر رات کو اس نے نیت نہیں کیا تو نصف النہار یعنی آدھے دن سے پہلے بھی اس کا نیت اس کے لیے کام کر سکتا ہے، اور اس کا روزہ شمار ہو سکتا ہے اگر آدھے دن سے پہلے اس آدمی نے اپنا نیت کر لیا۔ نیت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان اپنے زبان سے ادا کرے میں روزے کی نیت کرتا ہوں، بس دل کے اندر اس کا ارادہ ہے آج روزہ رکھنے کا، تو ظاہر ہے اس کا روزہ ہی شمار ہوگا۔ اب کوئی انسان ہے وہ سحری کے لیے اٹھ جائے، سحری کر لے، اس آدمی کا ارادہ ہے کہ میں روزہ رکھوں گا، تو وہ روزہ ہی شمار ہوگا۔ اور روزے والے اعمال اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اختیار کرتے رہے۔ اب روزہ کون نہیں رکھ سکتا؟ روزہ حائضہ عورت اور نفاسہ عورت، جس کو حیض ہو یا جس کو نفاس ہو، وہ عورت روزہ نہیں رکھ سکتی۔ حیض اس کو کہتے ہیں، ماہواری کو۔ شادی شدہ حضرات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اگر کسی کو حیض آیا، کسی عورت کو، کسی لڑکی کو، تو وہ روزہ نہیں رکھے گی۔ اسی طریقے سے اگر کسی عورت کا بچہ پیدا ہو گیا، اس کے بعد جو خون آتا ہے اس کو کہتے ہیں نفاس والا خون۔ وہ نفاس والا خون اس کے آخری حد 40 دن ہے، اب اس سے پہلے بھی ختم ہو سکتا ہے عادت کے مطابق۔ بہرحال نفاس کے دوران بھی یہ عورت روزہ نہیں رکھ سکتی۔ یہ نفاس والے جو روزے اس سے قضا ہو گئے یا حیض والے روزے قضا ہو گئے، تو جیسے ہی رمضان مبارک کا مہینہ ختم ہو جائے، رمضان مبارک کے مہینے کے بعد اپنے ان قضا روزوں کا اہتمام کرے۔ اور وہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کے لیے روزہ رکھنا مباح ہے؟ مباح کس کو کہتے ہیں؟ مباح اس کو کہتے ہیں کہ اگر وہ کرے یا نہ کرے، کرے یا نہ کرے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں، اس کو کہتے ہیں مباح عمل۔ مثال کے طور پہ آپ نے کر لیا، اچھی بات ہے، اگر آپ نے نہیں کیا آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ اب ایک انسان ہے وہ روزہ نہیں رکھے گا تو اس کے اوپر تو گناہ لازمی ہے، گناہ تو ہوگا۔ لیکن یہ کہ ایسے لوگ کہ جن کا روزہ نہ رکھنا مباح ہے، یعنی ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں، ان میں سے ایک آدمی مریض، وہ مریض جس کا مرض بڑھتا رہتا ہے، اس مریض کے لیے روزے کا افطار کرنا مباح ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ دوسرا مسافر ہے، راستے پہ سفر کر رہا ہے، اگر وہ سمجھتا ہے کہ روزہ رکھنا میرے لیے مشکل ہے تو روزہ افطار کر لے، اور اگر یہ سمجھتا بھی نہیں ہے کہ میرے لیے مشکل ہے تو تب بھی اس کو شریعت نے اجازت دی ہے، وہ افطار کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی مجنون ہے، بے ہوش ہے، تو مجنون اور بے ہوش وہ بھی روزے کا افطار کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی مریض کا تیماردار ہے، اس کی تیمارداری کر رہا ہے، اب اگر وہ اپنے لیے کوئی چیز کھاتا پیتا ہے، اس کی وجہ سے مریض کو نقصان پہنچتا ہے، تو اس کو بھی شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ افطار کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہے، حاملہ ہے، پیٹ میں بچہ ہے، اگر وہ افطار کرنا چاہتی ہے
تو اس کے لیے مباح ہے۔ اسی طریقے سے کوئی عورت ہے، اس کا بچہ ہے اور وہ عورت اس کو دودھ پلاتی، وہ اگر افطار کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے مباح ہے۔ اور اگر یہ تمام کے تمام لوگ روزہ رکھے تو سونے پہ سہاگا ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن یہ کہ اگر یہ روزہ نہ رکھے ان عذروں کی وجہ سے تو شریعت کی طرف سے ایسے لوگوں کے اوپر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب جیسے رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے اس کے بعد پھر یہ لوگ اپنے روزوں کا اہتمام رکھے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔